جی السلام علیکم۔ آج کے دن بھی بہت ہی اہم خبریں، اور آج کے پروگرام کا موضوع جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بیسیکلی سرت انصاف کے حوالے سے ہے، کہ بعض جگہوں پہ ہمیں بہت ہی تیزی نظر آ رہی ہے انصاف میں۔ میں آپ کو چند اہم ڈیولپمنٹس شیئر کروں گا، خبریں شیئر کروں گا کہ کس طریقے سے بعض معاملات میں بہت تیزی ہے انصاف میں، اور بعض جگہ پہ کس طرح سے سست الانصاف ہے کہ بالکل ہی دبا دیا گیا، کہ ان بعض ایسے معاملات جو بنیادی ترین قومی اہمیت کے معاملات ہیں ان کو عدالتیں، خصوصاً سپریم کورٹ، خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان دبا رہے ہیں۔ اور ایک طرف ہم تبلچی دیکھ رہے ہیں جو ڈھول پیٹ رہے ہیں چند صحافی، عظمت قاضی فائز عیسیٰ کے، سپریم کورٹ کی عظمتوں کے گن گا رہے ہیں، ایک آدھے لفظ میں، ایک آدھے فکرے میں تھوڑی سی تنقید بھی کر دی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بڑے بہترین، بڑے نیک نام اور بڑے ایماندار جج ہیں، حالانکہ ان کی بددیانتی مختلف حوالوں سے بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے پچھلے چند دنوں کے اندر۔ جس طریقے سے انہوں نے چند بالکل سیاسی نہیں، میں غیر سیاسی کیسز کی بھی بات کر رہا ہوں، جو پاکستان کے لیے اہم کیسز تھے، جو قومی اہمیت کے معاملات تھے، ان کو کس طریقے سے دبایا اپنے تعینات کردہ رجسٹرار جو ہیں ان کے ذریعے، اور کس طریقے سے جو معاملات کے اندر ان کو ابھی وقت وہ دے سکتے تھے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے، اس میں وہ بہت تیزی سے کیا۔ یہ ہمارا موضوع ہے، اس پہ میں آپ کے سامنے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ رکھوں گا۔ اس سے پہلے چند اہم خبریں ضرور میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور یہ خبریں بنیادی طور پہ آج کے دن کی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اور ان میں سے بھی میں نے چند چیدہ چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہے کیونکہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے موجودہ کانٹیکسٹ میں اور اوورآل معاملات کے حوالے سے۔ کہ ایک تو جو فوج کے تعینات کردہ نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، جو خود کو فوج کا ایجنٹ کہنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، انہوں نے وہی والی بات جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں اور آنے والے دنوں میں کہتا رہوں گا، کیونکہ یہ انصاف کی بات ہے، سچ کی بات ہے کہ پاکستان کی ریاست بطور ریاست اور پاک فوج کا ادارہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسرائیل کو ہر طرح سے ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کے راستے پہ گامزن ہے۔ اس حوالے سے بہت اہم بیان دیا ہے وزیر اعظم نے کہ قائد اعظم کی اسرائیل پر رائے سے اختلاف کرنا کفر نہیں ہے، یہ بیان ہے۔ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، دو تین اہم حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے۔ اسی طرح سے جو شریف فیملی کے مقرر کردہ ایک صاحب ہیں، بہت سارے ٹاؤٹس ہیں شریف فیملی کے اس نگران حکومت میں، ایک صاحب عمر سیف ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ آئی ٹی کے شعبے میں مہارت رکھتے ہیں۔ کتنی مہارت رکھتے ہیں اس حوالے سے میں ایک دو فکرے ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک لیٹسٹ جو انہوں نے فوج کے ایک ایجنڈے کا عمل پیرا ہونے کے حوالے سے جو ایک ڈیولپمنٹ کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی کے ایک رہنما کو آج لاہور میں گرفتار کیا گیا، خیبر پختونخوا میں اس کو گرفتار کرنے کی کوشش ناکام ہوئی تھی، جو پنجاب میں کیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن میں ایک آدھے معاملات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت ہی خطرناک حملہ ہوا، میرے آپ کے بھائی، ہم سب کے خاندانوں کے افراد جو کہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، اور ان کے ناموں پہ، ان کی جانوں کے ناموں پہ ان کو شہید کروا کے، ان کو مروا کے جو جرنیل ہیں وہ پلاٹوں پہ، زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، پوری دنیا میں جائیدادیں خریدتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوفناک جو حملہ تھا، اس حوالے سے بھی چند حقائق سامنے آئے ہیں۔ تو یہ چند موضوعات ہیں جس پہ میں موضوع گفتگو جو آج کا پروگرام کا ہے سرت انصاف کے حوالے سے، جو میں نے آپ کو چند اہم ترین چیزیں بتانی ہیں کہ کس طریقے سے چند کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے، اور خصوصاً پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے جو معاملات کیے جا رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ یہ جو بیان دیا ہے اسرائیل کے حوالے سے، یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس کا وہ کانٹیکسٹ یہ بیان کیا بعد میں انوار الحق کاکڑ نے فوج کا بیانیہ جو ہے وہ پھیلاتے ہوئے، کہ یہ میں بات تو کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم نے جو کہا تھا اس کو غلط کہہ دینا یا ان کی رائے سے اتفاق نہ کرنا کفر نہیں ہے، میں دو ریاستوں کی بات کر رہا ہوں۔ یقیناً جو لوگ اسرائیل کے اور فلسطین کے معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ دو ریاستوں کے حل کی بات مسلسل سنتے رہے ہوں گے، جس سے مراد صاف ظاہر یہ ہے کہ ایک آزاد ریاست اسرائیل کی قائم ہو جائے جس کو ساری دنیا مان لے، اور ایک آزاد ریاست فلسطین کی قائم ہو جائے اور اس کو بھی ساری دنیا مان لے۔ پاکستان بھی، بھارت بھی، کہنے کو امریکہ بھی، اور بہت سے ممالک اس جو تھیوری، یہ جو حل ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس کو سپورٹ کرنے میں، لیکن اس کی ایک بنیادی شرط ہے۔ میں چونکہ موضوع گفتگو نہیں، لمبی بات نہیں کروں گا، بات ختم کر دوں گا یہیں پہ، کہ اس کی ایک بنیادی شرط ہے کہ پہلے اسرائیل فلسطین کو بطور ریاست تسلیم تو کرے نا،
وہ تیار تو ہو کہ ہم تسلیم کریں گے، تو پھر یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اس وقت تک جب تک اسرائیل فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کرتا، یا جو وہ ظلم و ستم کر رہا ہے ویسٹ بینک کے اندر یا غزہ کے اندر، جب وہ قتل و غارت ختم نہیں کرتا، تو ہم کبھی بھی پاک فوج کا یہ جو ایجنڈا ہے کہ اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیا جائے، کبھی بھی یا اس کی طرف بات کی جائے یا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق رکھا جائے، یہ کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، چاہے جو فوج کے ایجنٹ ہیں انوار الحق کاکڑ وہ کچھ بھی کہتے رہیں۔ یہ بات کبھی بھی پاکستانی قوم کی بات نہیں ہو رہی، یہ کوئی بھی انسانیت پہ یقین رکھنے والا کوئی بھی شخص کبھی اس بات کو نہیں مان سکتا جو بات پاک فوج کر رہی ہے یا پاک فوج کے ایجنٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کروں گا کہ جو سائبر کرائم کے حوالے سے جو صاحب ہیں عمر صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور جو کہ ان کے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا گیا، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ جو صاحب ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں آئی ٹی کے شعبے میں بہت ترقی ہوئی، دنیا بھر میں، یورپی ممالک میں، خصوصاً ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر مختلف جو شعبے جو محکمے حکومت کے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو کام پڑتا ہے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ویب کے حوالے سے مختلف ویب سائٹس کے اوپر اور مختلف ایپس کے ذریعے جو ہے وہ سہولیات فراہم کی گئیں، آسانی کی گئی کہ لوگوں کو وہاں تک جا کے کاغذات کا پتہ لگنا بھی کیا چیز چاہیے کیا نہیں چاہیے اور پھر ان کو ارینج کرنا، تو وہ تمام تفاصیل ویب سائٹ کے اوپر فراہم کی گئی، ایپس کے ذریعے فراہم کی گئی، اور اس کا ڈیجیٹل جو ایک ترقی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو دفتروں تک کے چکر لگانے کا معاملہ ہے وہ کم سے کم کیا گیا، اور جب لگایا گیا تو اس کو بھی اگر کسی کو جانا بھی پڑے تو وہ بھی سارا اس کا ایک ڈیجیٹل ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین رہے۔ انہی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے یہ صاحب پنجاب میں تعینات تھے، تو انہوں نے پہلے سے بنے ہوئے جو مختلف نظام تھے ان کو امپلیمنٹ کیا پنجاب کے اندر۔ کوئی بھی نئی چیز نہیں تھی، لیکن ظاہر ایک کام تھا، ان کے ذمہ تھا، ہی واز بینگ پیڈ فار دیٹ، اور انہوں نے وہ کیا، یہ ڈیولپمنٹ کی۔ سب سے بنیادی کام جو تھا وہ زمینوں کی لینڈ کی کمپیوٹرائزیشن تھا۔ یہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کہاں پہ ہیں، صرف 2 خبریں پڑھ کے تبصرے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی طرح کی لینڈ کی کمپیوٹرائزیشن ریکارڈ یا کوئی اس طرح کی چیز کا پروجیکٹ کبھی مکمل نہیں ہوا پنجاب کے اندر۔ بہت کام کیا، مجھے معلوم ہے کام کیا گیا، لیکن آج کے دن بھی پٹواری کا نظام اسی طرح سے زندہ ہے اور چل رہا ہے۔ اس کو اس طرح سے جس طرح مکمل کیا جانا تھا نہیں مکمل کیا جا سکا۔ یہ انصاف کی ناکامی ہے جو انہوں نے مختلف ایپس یا مختلف جو ڈیجیٹل سائٹ پہ سہولیات میسر کی، وہ دنیا میں پہلے سے میسر تھی، صرف اس میں ان کو پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی کوڈنگ جو ہے وہ کر لی گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ان صاحب کی اہلیت کیا ہے، قابلیت کیا ہے، اور قابلیت کا مجھے وہاں سے اندازہ ہوا کہ جب ان کو موجودہ نگران سیٹ اپ کے اندر ایک ذمہ داری دی گئی آئی ٹی کی منسٹری میں، تو یہ آ کے جی ہم پاکستان کے اندر سٹرائپ لے کے آئیں گے، ہم پے پال لے کے آئیں گے، ہم یہ کریں گے۔ ان کی بات کرنے کے انداز سے پتہ لگ رہا تھا کہ نہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ پیمنٹ گیٹ وے یا یہ پیمنٹ میکنزم کے حوالے سے یہ جو سسٹمز ہیں ان سے مراد کیا ہے، یہ کام کیسے کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات، کیا ان کو ان صاحب کے آنے سے پہلے پاکستان لانے کی کوشش کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے۔ پوری ایک ہسٹری ہے، پوری ایک تاریخ ہے، سب لوگوں کو پتا ہے کہ جو پاکستان میں انٹرپرینور ہیں، جو کام کسی بھی شعبے سے، کوئی میڈیا کا یا ڈیجیٹل کنٹینٹ پیدا کرنے والے نہیں، کسی بھی شعبے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والے لوگ بھی، اگر ان کو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم میسر آنے کے بعد یہ پیمنٹ گیٹ ویز تک ان کی ایکسیس ہو جائے، وہ پے پال پاکستان کے اندر استعمال کر سکیں، پاکستان میں عام غریب لوگ، عام کام کرنے والے بہت بڑا پروفٹ کما سکتے ہیں، پاکستان کی اکانومی میں بہتری آ سکتی ہے۔ پچھلے 10 سال سے کوششیں جاری ہیں، جو آپ کے سامنے گند مچا ہوا ہے پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے اندر، جہاں ٹیررسٹ آرگنائزیشن فریلی آپریٹ کرتی ہیں، فوج کے اسپانسر کیے ہوئے ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہیں وہ اوپنلی آپریٹ کرتے ہیں، جو دنیا بھر میں جو پاکستان کا بینکنگ سسٹم بدنام ہے، اور جو ہمارے اوپر اس حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں، جو اعتراضات اٹھتے ہیں، ان کو کبھی بھی دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ وہ بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ تمام چیزیں نہیں ہو سکیں۔ بہت ہی زیادہ کوشش کی گئی 2018-19 کے اندر بھی اس حوالے سے، لیکن وہ معاملات آگے نہیں چلے۔ یہ آ کے سیاسی بیان داغا اور اس طریقے سے بات کی، پتہ لگ رہا تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میکنزم کیا ہے، کیسے کام کریں گے، کیسے بات آگے چلے گی۔ اور آج کے دن دیکھ لیں، ابھی یہ صاحب جانے والے ہیں اور کوئی بھی اس طرح سے اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ چیز نہیں ہو سکی۔ ابھی انہوں نے کیا کیا ہے، جو انہوں نے کیا ہے یہ بتانے کے لیے میں بہت ہی اہم تھا کہ انہوں نے کہا جی بہت ہی اہم کیبنٹ سے اپروول لی ہیں، کوئی نیشنل سپیس پالیسی کے حوالے سے کوئی چیز انہوں نے لکھی کل اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں۔
اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ابھی. آگے انہوں نے لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ آف اے ڈیڈیکیٹڈ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ٹو ریپلیس دا FIA سائبر کرائم ونگ. یہ بڑے عرصے سے پاک فوج کوشش کر رہی تھی کہ سائبر کرائمز کے حوالے سے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے لیے انٹریکشنز کرتے ہیں، اور وہ صاحب ذرا فوج کے اوپر تنقید ہوتی ہے، فوج کے رول کے اوپر تنقید ہوتی ہے، فوج کی سیاست میں مداخلت پہ تنقید ہوتی ہے، فوج کے نجائز کاروبار جو کہ زبردستی وہ کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر فری مارکیٹ اکانومی کا ایک کنسیپٹ ہی جو ہے وہ آگے نہیں چل پاتا، ایک کمپٹیشن ہی کبھی نہیں ہو پاتا، کیونکہ فوج ہر چیز پہ قابض ہو جاتی ہے کاروبار کے حوالے سے، تو اس پہ تنقید ہوتی ہے. زیادہ تنقید جو ہے پہلے وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں فوج کنٹرول کر لیتی تھی، زور زبردستی، ظلم، ٹارچر کے ذریعے. لیکن چونکہ سوشل میڈیا جو انٹرنیٹ تھا، جو سائبر سپیس تھی، یہ بہت پھیلی ہوئی تھی، یہاں پہ کنٹرول کرنا مشکل تھا، تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ ڈائریکٹلی ایک ادارہ بنا کے ہم سارا کنٹرول حاصل کر کے تو اس میں شہریوں کے خلاف، پاکستانی شہریوں کے خلاف جو بھی ایک آکوپائیڈ فورس کرتی ہے اس طریقے سے ایک نظام کریں. تو یہ چل رہا تھا. یہ خبر بریک کی تھی سینئر صحافی ہیں عامر متین، انہوں نے ہم نیوز پہ کافی دن پہلے. اور اب یہ چیز جو ہے یہ نواز شریف فیملی کے خاص ٹاؤٹ ہیں، ان کے ذریعے صاحب ظاہر ہے کہ یہ منطقی انجام کو پہنچی. یہ وہی سلسلہ ہے ناظرین جو ہم دیکھ رہے تھے، جس طرح سیکرٹ ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی، نواز شریف صاحب نے کی، اور لندن میں بیٹھ کے اپنے لوگوں کو مجبور کیا. بہت سے لوگ PMLN کے راضی نہیں تھے پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر اور پاکستان سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو ترامیم ہو رہی تھی، لیکن چونکہ حکم آیا تھا لندن سے، ایک ڈیل ہو چکی تھی اور وہ معاملات کو آگے چلنا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ کتنے گندے گندے کام جو ہیں وہ پاکستان میں ہوئے، صرف شہریوں کی بنیادی آزادیوں کو سلب کرنے کے لیے، فوج کا ہاتھ عام شہری کے گلے تک پہنچانے کے لیے، کہ فوج یا سیکرٹ ایجنسی جب چاہے، جس کو چاہے، جدھر سے چاہے اٹھا لے، اور کوئی اس کا پرسان حال بھی نہیں ہوگا، اور وہ کسی کو جواب دے بھی نہیں ہوں گے. یہ گسٹاپو مطلب آپ کہہ لیں سسٹم جو ہے، ریاست جو ہے وہ بنانے کی طرف جانے میں صاحب اپنے مفادات کے لیے نواز شریف کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. ایک بات کر کے میں اگلے موضوع پہ چلتا ہوں کہ نواز شریف بہت پرانے سیاستدان ہیں، ان کو پتا ہے کہ عوام کی نبض پہ ہاتھ کیسے رکھنا ہے. اس میں ان کے مقابلے میں کام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. ان کو عوام کی نبض کا پتہ، ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے دل سے نفرت کرتی ہے قابض فوجیوں سے، اس فوج سے جس نے پاکستان توڑا، جو آج پاکستان کے شہریوں کے ہر حق کے اوپر قابض ہونا چاہتی ہے. اس لیے صرف اس لیے فوج سے ڈیل ہونے کے باوجود وہ موقع ملنے پہ دو چار فکرے ضرور کہتے ہیں فوج کے خلاف، تاکہ عوامی ہمدردی کو مکمل طور پہ نہ کھو جائیں. اصل شکل جو ہے نواز شریف کی وہ آپ کو نظر آئے گی جب آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف فوج کو پاکستان کی ساری زمینیں دے رہے ہیں کاشتکاری کے لیے، نام نہاد گرین پاکستان کے پروجیکٹ کے تحت. اصل صورت نواز شریف کی آپ کو نظر آئے گی جب آپ پاکستان آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ میں پوری نون لیگ کو لائن میں لگ کے ووٹ دیتا ہوا دیکھیں گے. اصل شکل نواز شریف کی آپ کو نظر آئے گی جب پاکستان سیکرٹ ایکٹ کے اندر ترمیم کے حوالے سے شہباز شریف حکومت کے آخری دنوں میں آپ قانون سازی کے دوران نون لیگ کے لوگوں کو لائن میں لگے ہوئے دیکھیں گے. اصل شکل نواز شریف کی یہ جو ایک ٹویٹ ہے عمر سیف کا، جو کہ ٹاؤٹ ہیں شریف فیملی کے، کہ کس طریقے سے ایک سائبر کرائم کے حوالے سے جو فوج ایک ایجنسی بنوانا چاہ رہی تھی، اس کے اوپر وہ فخر کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. افسوسناک صورتحال ہے. کیا کہا جا سکتا ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال یہی ہے آج کا پاکستان، اور اس میں یہ سب معاملات چل رہے ہیں. PTI کے رہنما ہیں، خیبر پختونخوا میں ان گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو لاہور میں گرفتار کیا گیا. قابل مذمت واقعہ. ویسے تو PTI کے بہت سارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. مجھے صرف یہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جب بھی پاکستان میں پاکستانیت کو کمزور کرنے کے لیے، ریاست کو کمزور کرنے کے لیے صوبائیت کو ہوا دی جاتی ہے، کوئی بھی شخص اس کو ہائی لائٹ کرے تو الٹا اس پہ کہا جاتا ہے تم یہ بات کیوں کر رہے ہو. تو یہ بھی ایک فوج کے ٹیکٹک ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہاں نہیں سنبھال سکتے یہاں سنبھال لیں. حالانکہ جو فوج پارٹی جس کو آگے لے کے آنا چاہ رہی ہے نون لیگ کو، وہ بیچارے جلسہ کرنے سے ڈر رہے ہیں، کہ وہ عوام میں آنے سے ڈر رہے ہیں کہ وہ کہیں پہ جلسہ اناؤنس بھی کرتے ہیں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. پنجاب کے اندر یہ حالت ہے. لیکن چونکہ پولیس جو ہے وہ مضبوط ہے، آپ گرفتار کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی مخالف کو، تو آپ KPK میں نہیں کر سکے تو آپ نے پنجاب میں کر لیا. یہ غلط رویے ہیں. ریاست کو یہ رویے تبدیل کرنے ہوں گے اگر ریاست پاکستان کو بچانا ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ آپ KPK کے لوگوں کو یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو فکس کرنا ہے تو پنجاب میں لا کے فکس کر دیں. غلط بات ہے. اس چیزوں سے پیچھے ہٹیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں جو حملہ ہوا تھا اس حوالے سے بس میں نے یہی عرض کرنا کہ وہ خود جو فوجی لوگ ہیں وہ خود بیان دے رہے ہیں جی پتہ لگ گیا کہ یہ طالبان کا بندہ تھا.
افغانستان کا. یہی چیز ہم عرض کرتے تھے, ہمیشہ سے عرض کرتے آئے ہیں کہ جو افغان ریفیوجیز جو پاکستان میں آ گئے, جو سیٹل ہو گئے, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ پشتون ہیں. جس طرح پشتون ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, سرائکی ہو, پنجابی ہو, سب ایک قوم کی صورت میں ہیں. یہی پاکستان کی بات ہے, یہ پاکستانیت کی بات ہے کہ ہم سب ایک ہیں. وہ لوگ جو یہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے, جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے, وہ ہمارے ہیں, وہ اسی ملک کے شہری ہیں. وہ کبھی بھی کسی غلط سرگرمی میں نہیں ملوث رہے. اگر چند لوگ کبھی ملوث ہوتے بھی ہیں تو وہ آپ کی پاپولیشن کی بھی ایک خاص پرسنٹیج کسی نہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتی ہے نا. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن وہ جو کمیونٹی جس کے اوپر حافظ عاصم منیر صاحب نے نفرت کا ایک بیانیہ پھیلوایا فوج اور ISI کے ذریعے اور لکھاریوں کے ذریعے, وہ بالکل غلط بات تھی. یہ جو اب حملہ, کل آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کے دوست طالبان, یعنی کہ آپ سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں نا دنیا میں افغان طالبان کے, ان کے بندے نے آ کے یہاں پہ حملے کیے, خودکش حملے کیے اور آپ کے اوپر حملہ کیا اور ہمارے بھائیوں کو 23-25 بھائیوں کو شہید کر دیا. تو آپ خود مان رہے ہیں, تو یہ کوئی افغان ریفیوجی نہیں تھا. یہی پوائنٹ تھا جو بار بار آپ کو سامنے رکھا جاتا ہے. ناظرین, موضوع گفتگو کی طرف آتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی گفتگو کو کہ کس طرح سے سرت انصاف ہم دیکھتے ہیں. ہوا یہ کہ ایک صاحب نے بتایا, یہ معلومات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے جو یہی افغان ریفیوجیز کے حوالے سے یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اکتوبر کے بالکل شروع میں لائی گئی, قومی اہمیت کا معاملہ تھا. آپ کی کوئی بھی رائے ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی یہ والی رائے درست ہے, یہ وہ غلط ہے. یہ بنیادی ایک معاملہ تھا, قومی معاملہ تھا, لایا گیا. پہلے تو جی رجسٹرار صاحب کو بٹھایا ہوا ہے, جو بھی فوج کے بارے میں کوئی ایسی چیز آئے جو کریٹیکل ہو فوج کے سٹینس کے حوالے سے, تو اس پہ اعتراض لگا دیں. وہ اعتراض اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے خلاف اپیل کی جاتی ہے, وہ چیمبر میں جاتا ہے, وہ چیمبر میں اس کی سماعت ہوتی ہے. صاف ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا اس کو ریجیکٹ کرنے کا, اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑا, پھر وہ فکس ہوا. یہ اس میں آپ دیکھ لیں, اکتوبر گزر گیا, نومبر گزر گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انصاف کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو اب جب وہ کیس لگا تو وہ مطلب جو کیا نام ہے, سردار طارق مسعود صاحب, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کوئی بنیادی انسانی حقوق, یہ کوئی دعویٰ کرنے والا کوئی جاسوس ہو, پتہ نہیں کیا وہ بات کر رہے ہیں. مطلب اب یہ وقت آ گیا اس قوم پہ کہ یہ طارق مسعود جیسے جو کردار ہیں, جو گھٹیا کردار ہیں پاکستانی کی سوسائٹی کے, وہ ہمیں بتائیں گے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے ہیں. لیکن میرا مقصد, میرا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایک بنیادی معاملہ, میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی رائے ہو, ایک معاملہ, ایک ایشو, کانسٹیٹیوشن پٹیشن تو ہے نا, اور فوری طور پہ اس کے اوپر ایک ایکشن ہو رہا ہے, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے اپنی رائے دینی ہے, فیصلہ دینا ہے, نہیں سنا گیا, وہ معاملہ ختم ہو گیا, تو اس کو لٹکائی رکھا گیا. پٹیشن آئی اکتوبر کے اندر ہی کہ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, صحافی ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو اغوا کیا جا رہا ہے, غائب کیا جا رہا ہے. اس پٹیشن کو سنیں, کتنی بنیادی پٹیشن ہے. مسلسل پہلے اعتراض لگتا ہے, پھر وہ اعتراض جو ہے وہ رفع ہونے کے لیے وہ اس کی چیمبر میں سماعت کا کوئی موقع بنتا ہے, اور وہ پھر پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. مطلب 2 ماہ ہو گئے اس معاملے کو, تو 2 ماہ سے زیادہ ہونے والے ہیں شاید, یا 2 ماہ ہونے والے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو بنیادی ترین معاملات ہیں, جو اہم ترین معاملات ہیں, جو کسی بھی عدالت کا, کسی بھی منصب کا بنیادی فنکشن ہو سکتا ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے نظر چرا رہے ہیں. کیوں چرا رہے ہیں آپ بھی سمجھ رہے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بار بار بیان کر چکا ہوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ملٹری کورٹس کا معاملہ آتا ہے, میں اگر کبھی کسی صحافی پہ تنقید کروں تو نام میں ویسے بھی نہیں لیتا, لیکن میں کوئی ایسی بات کروں جو کسی صحافی نے کی ہو, ضروری نہیں ہوتا میں اس صحافی کو غلط یا بددیانت کہہ رہا ہوں, لیکن سب ظاہر ہے کہ ایک رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, آرگومنٹ آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں. افسوس ہوتا ہے جب صحافی اسپوکس مین بنتے ہیں سپریم کورٹ کے, یا ججز کے اسپوکس مین بنتے ہیں, یا غلط بات, غلط جواز پیش کرتے ہیں ظلم کا, غلط جواز پیش کرتے ہیں غلط فیصلوں کا, تو افسوس ہوتا ہے, صاف ظاہر ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کے صحافیوں نے جسٹیفیکیشنز پیش کی جو فوجی عدالتوں کا معاملہ چلا. تو فوجی عدالتوں کے معاملے کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 23 اکتوبر کو فیصلہ آیا, تو اس کے اوپر ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. حالانکہ میں بالکل اس چیز پہ بھی مطمئن یا ایگری ہوں کہ ججز کو تفصیلی فیصلے دینے چاہیے, ایک ہی مرتبہ دینے چاہیے. اگر مختصر فیصلہ دیا بھی ہے تو فوری طور پہ جلدی سے جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ بھی اس کا جاری کریں. لیکن اس جاری نہ کرنے کو جواز کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ظلم کا, نا انصافی کا, بددیانتی کا بالکل بھی نہیں بنایا جا سکتا. باقی معاملات میں جو اہم ترین معاملات تھے ان کے اوپر آپ کی پٹیشن لٹک رہی ہیں, تو آپ کو یہ کیس فوری طور پہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اپیل قاضی فائز عیسیٰ صاحب, کون سا دباؤ تھا, کون سی جلدی تھی؟ وہی جو آپ کو کانٹریکٹ دیا گیا, جو مشن دیا گیا, وہی پورا کرنا تھا, اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں تھی. تو میں عرض کروں
آپ یہ دیکھ لیں کہ یہی والی ہمیں باقی عدلیہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو دیکھ رہے ہیں سارا وہ نظر آتا ہے ہمیں، جو ہائی کورٹ کے اندر یا باقی معاملات کے اندر۔ ناظرین، بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ توشہ خانہ کیس کیا ہے، اس کے اندر تو ایک دفعہ سزا ہو کے تو وہ ختم ہو چکا، تو اب ایک اور کیس میں ڈال دی گئی ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے باقاعدہ دوستوں سے رہنمائی لی، مجھے خود آئیڈیا تھا لیکن تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ بیسیکلی ایک ہی الزام ہے، ایک ہی الزام ہے۔ اس کے اوپر پہلے الیکشن کمیشن نے، جو کہ آپ کو معلوم ہے کن لوگوں کا الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے کہا کہ جی کارروائی کی جائے، حالانکہ الزام کوئی بھی نہیں تھا۔ توشہ خانہ پہ تحفے لیے، ایک پالیسی کے مطابق لیے، جو پہلے چور تحفے لیتے تھے 20% پہ، اس کے برعکس 50% کی پالیسی تبدیل کر کے لیے، جو کہ ان کی اپنی آنرشپ تھی، وہ جو مرضی کریں اس کا، لیکن اس پہ صاف ظاہر ہے کہ کارروائی کرنی تھی، حکم تھا فوج کا۔ تو وہ ایک کیس بنا، اس میں سزا سنائی گئی بھونڈے انداز سے، غلط طریقے سے، غلط بنیاد پہ، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی فوری طور پہ سسپینڈ کرنا پڑا۔ ابھی کیا ہے کہ وہی معاملہ نیب نے ٹیک اپ کیا، وہی سیم الزامات ہیں، ایک آدھی چیز ایڈ کر کے وہی سارا الزام نیب نے ٹیک اپ کیا۔ اب یہ نیب کا کیس ہے جس میں نیب توشہ خانہ ریفرنس۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ایک ہی فعل کے اوپر آپ دو کیسز، دو مختلف جورسڈکشن، دو مختلف جو ہے وہ سائڈ سے اس کے خلاف کارروائی کریں، یہ بالکل ممکن نہیں ہوتا۔ اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ جیسے ہی کسی جج کے سامنے، کسی بھی ہائی کورٹ میں جس طرح کا بھی جج اس کے سامنے آئے گا، وہ اس کو اڑا دے گا، ختم کر دے گا۔ لیکن فار ناؤ، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک آبجیکٹو اچیو کرنا ہے نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اس کے نیچے کام کرنے والی عدلیہ اور نیٹ ورک آف 7 نے، تو وہ والا آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے صاف ظاہر ہے کہ یہ توشہ خانہ والا دوسرا کیس ہے۔ سائفر کیس کے اوپر بات کر کے میں گفتگو کا مکمل کرتا ہوں کہ سائفر کیس کے حوالے سے چند بنیادی حقائق یاد رکھیے کہ یہ جو بھی معاملہ، جو بھی الزام، جو بھی پی ٹی آئی کا موقف، جو بھی عمران خان کا موقف ہے، یہ جو بھی ہوا یہ اپریل سے پہلے ہوا۔ 2022 میں جو بھی اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ آل پاورفل تھی، عمران خان کے اگینسٹ تھی، کوئی کیس نہیں بنایا گیا۔ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، آپ کہہ سکتے ہیں جی وزیر اعظم تھے کیسے کیس بناتے، کوئی کیس نہیں بنایا گیا، وزیر اعظم ختم ہو گئے، شہباز شریف کی حکومت آ گئی، اسٹیبلشمنٹ وہی موجود تھی، کیونکہ کوئی الزام ہی نہیں تھا تو کوئی کیس نہیں بنایا گیا۔ مقصد صرف ایک تھا کہ چونکہ الیکشن مینوور کرنے ہیں، ایک بیانیہ بنانا ہے الیکشن والے دن جو میسو ریگنگ کرنی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کا، کہ جی چونکہ کرپشن کے الزامات ہیں عمران خان کے اوپر، اب کرپشن کے کیس بیچاروں سے بنے نہیں۔ ایک توشہ خانہ ریفرنس، جو مذاق ترین بات آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کی، القادر ریفرنس بنانے کی کوشش کی، پتہ لگا کہ وہ تو پیسہ الٹیمیٹلی پاکستان آنا تھا بنیادی طور پہ، تو وہ پاکستان آ گیا، اور اگر غلط اکاؤنٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے صاف ظاہر ہے اس کو صحیح میں حکومت کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا۔ یہی والی بات تھی، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اصل بات پیسے کا پاکستان میں لانا تھا۔ الزامات لگے جی وہ یونیورسٹی کے لیے ہیں، اس کے اوپر بہت ہی واضح مزید تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن بہت ہی واضح تھا کہ وہ ٹرسٹ کے تحت تھا، ٹرسٹ کی اونرشپ میں تھا، ذاتی طور پہ کسی نے بھی کوئی پیسہ نہیں لیا، اور ٹرسٹ اگر غلط ہے تو حکومت کسی بھی وقت ٹرسٹ کا انتظام بھی سنبھال سکتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی۔ اب جب کچھ نہیں بنا تو پھر انہوں نے سائفر والا کیس جو ہے وہ بنایا، اور وہ نام نہاد صدر نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ، اور آج اس حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جبکہ جج عبد الحسنات صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ اب ان کیمرہ ہوگی، یعنی کہ جو 2-4 صحافی، شرارتی صحافی جا کے وہاں سے اندر کی باتیں کرتے یا عمران خان سے بات کر کے باہر آ کے بیان چلا دیتے جو کہ عوام تک پہنچ جاتا، میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے بہت ہی پہلے کہ اتنا سا بھی فوج کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا، اگرچہ فوج پہلے راضی ہو گئی تھی کہ صحافیوں کو اندر آنے دیتے ہیں، صرف کیمرہ نہیں لے کے جانے دیں گے، موبائل لے کے نہیں جانے دیں گے، تو وہ جو ویسے ان پرسن جانا تھا وہ بھی بھاری گزرا۔ اور آج فوج کے خاص ٹاؤٹ اور ان کے تعینات کردہ جو حسنات صاحب ہیں، جج جو ہیں، انہوں نے اس کو ان کیمرہ قرار دے دیا، یعنی کہ اب صحافی بھی نہیں جائیں گے۔ اچھا ہو گیا میرے خیال میں، شاید تحریک انصاف کے دوست ایگری نہ کریں، اچھا ہو گیا اس حوالے سے، اچھا ہو گیا کہ جو کرنا ہے انہوں نے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ان کی کریڈیبلٹی مکمل طور پہ زیرو ہو گئی۔ اچھی بات ہے، فیصلہ اس چیز سے بدل نہیں جانا تھا، جو فیصلہ سنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جو بھی معاملات کو بہتری کی طرف جانے ہیں وہ الیکشن کے بعد ہی جانے ہیں، جب حافظ عاصم منیر صاحب اپنا الیکشن کو ریگ کرنے والا آبجیکٹو اچیو کر لیں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تعاون اور چیف الیکشن کمشنر کے تعاون اور باقی چند ججز اور ممبران الیکشن کمیشن کے تعاون سے جب وہ ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریلیف والے سلسلے شروع ہوں گے۔ فی الحال یہی ہونا تھا، لیکن اس فیصلے سے پورا سسٹم جو ہے وہ ایکسپوز ہونے میں مدد ملے گی کہ کس طریقے سے اس کیس کا ایک پروسیڈنگ چلائی گئی۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔